ملک ناصر حسین ایم ڈی امفا پبلک اسکول بہل آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو 9th کلاس کے ریزلٹس آئے ہیں اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ 9th کے ریزلٹس ایسے آئے ہیں کہ جن کے ریزلٹس نے حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں اور کچھ غلطیاں بھی ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹس کچھ اس حوالے سے اپنے کو تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے کورونا میں رعایت مل گئی تو شاید اب بھی وہی رعایت ملے گی، لیکن وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اب وہ کورونا جیسے حالات نہیں رہے، اب کوئی ریلیکسیشن نہیں ملے گی۔ تو اس کی وجہ سے وہ ٹاپک وہاں پہ کلوز ہو گیا تھا، لیکن یہ اس چیز کے حوالے سے اس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے تو وہ لاس ہوا۔ دوسرا لاس کہ جس کی وجہ سے یہ ریزلٹ 35 سے 40% کے دوران پورے پنجاب میں آیا ہے، جو انتہائی خطرناک پوزیشن پہ ہے۔ اس میں بہت سارے تینوں سٹیک ہولڈرز، چاہے اس میں اسکول ہیڈز اور ٹیچرز ہیں اور والدین ہیں اور سٹوڈنٹس ہیں، یہ تینوں اس میں کسی نہ کسی حوالے سے اپنے سستی یا غلطی کے حوالے سے ضرور اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک تو ہے کہ جو پیک کا ایگزام 5ویں اور 8ویں کلاس کا وہ ختم ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس 9th کلاس میں پہلی دفعہ بورڈ پہ بیٹھے تو پہلے ایک دو پیپرز میں کنفیوژن کا شکار ہو گئے اور ان میں اعتماد کی کمی رہی۔ وہ پرابلم بہت زیادہ افیکٹ کر گیا اور ان کے ایک دو پیپر ابتدائی لوز کر گئے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا لاس ہے کہ ہماری ینگ جنریشن ماں باپ استاد کا احترام چھوڑ کر، اپنی اہمیت اور مقصد چھوڑ کر، اپنے نوجوان ہونے کا ایک وجود کو انکار کر کے جو موبائل کی دنیا میں گھس گئے، پب جی کی گیمز میں اور مختلف غیر ضروری گیمز میں اور موبائل کی دنیا میں گھس گئے۔ انٹرنیٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا، موبائل اس کے ہاتھ میں آ گیا، دنیا کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں آ گئیں۔ 200-150 روپے کا پیکج لگا کے اس کے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد دوستیوں اور یاروں کے چکروں میں اور آدھی رات کو ایک رات میں امیر بننے کے خواب کے حوالے سے اور وہ نوسر بازو کے ہاتھوں چڑھ گئے کہ آپ 30,000 کما لوگے، 50,000 کما لوگے، 1 لاکھ کما لوگے، اسی چیز کے پیچھے لگا دیا اور وہ مقصد سے ہٹ گئے۔ اب جتنے بھی نیکسٹ جو بھی پیپر ہوں گے اس کے حوالے سے اب چھانٹی لگ کے جائے گی، اب کوئی رعایتی نمبر نہیں ملیں گے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پلاننگز ہو رہی ہیں کہ شاید 50% نمبر لینے والے کو پاس کر دیا جائے، اس سے پیچھے ہے تو اس کو فیل کر دیا جائے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ اپنے احساس مزید بہتر کر سکتے ہو، اور جو فیل ہو گئے ہیں تو وہ ڈسہارٹ نہ ہو۔ مایوس ہونا بھی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اسٹوڈنٹ نے خصوصاً اور کچھ اتنے ایموشنل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مارنے اور مرنے پہ تل گئے ہیں۔ نہیں، آپ کتنے قیمتی ہو یہ ملک و قوم اور ملت سمجھتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کی اولادیں ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے والدین کے لیے کتنے انمول اور قیمتی ہو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا خمیازہ ادا کرو اچھے نمبروں میں، اچھے انداز میں، کہ موبائل کو بھی چھوڑ دو، اس کا کوئی غلط استعمال، بلکہ موبائل میٹرک سے پہلے موبائل اسٹوڈنٹس کے پاس ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ والدین کے لیے بھی ضروری ہے، اور استاد بھی اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور استادوں کو والدین کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا چاہیے اور والدین کو استادوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا چاہیے۔ خدا کے لیے یہ آپ کی جو نسل ہے یہ بڑی انمول ہے، بڑی سینسیٹیو ہے، اس کو بچائیں۔ اگر والدین کے پاس کوئی پوائنٹس ہیں تو وہ استادوں کو شیئر کریں، استادوں کے پاس اگر کسی کے کوئی نیگیٹیو یا لیک پوائنٹ ہیں، یا اس کے بعد ویک پوائنٹس ہیں، یا اس کے بعد وہ پڑھائی میں کمزور ہے یا کوئی پرابلمز ہیں، تو والدین کو بلا کے وہ اس سے شیئر کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں۔ خدارہ بزنس نہ بنائیں، اپنے کام اور کردار کے حوالے سے آپ بتائیں کہ ہم بہترین تربیت سازی کرنے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اکیڈمیز کے مالک ہیں، چاہے وہ اسکول کے مالکان ہیں، اور والدین بھی اپنا کردار ادا کریں کہ وہ آنکھیں بند نہ کریں اپنی نسل سے کہ اس کا استاد کون ہے، اس کی تربیت سازی کون کر رہے ہیں، یا اس کا ساتھ دوست کون ہے، اس کی کمپنی کیسی ہے۔
खुदारा अपने बच्चों को वर्कशॉप के लिए, अपने बच्चों को होटलों पे काम करने के लिए, अपने बच्चों को किसी कार मैकेनिक के पास रखने के लिए, और किसी को मजदूरी पे भेजने के लिए, और किसी को दर्जी बनाने के लिए, खुदा के लिए अपने बच्चों को भीड़ ना चढ़ाएं। मैट्रिक के बाद ये जो भी हुनर हासिल कर सकते इनको करने दें। उससे पहले उसको ना गुस्से में भी ना ले। अगर बच्चों के पास से कोई गलती हो गई है तो कोई बात नहीं है, एक गलती उसको माफ कर दे और उसको मौका दे कि 9th की तैयारी भी करे और 10th की तैयारी भी करे। 10th के पेपर दे के फौरन जो बाकी पेपर रहेंगे जिसमें कमांडमेंट आ गई है तो वो फौरन 10th के फौरन बाद 9th में दूसरे 9th के स्टूडेंट्स के साथ पेपर देंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। एतमाद इनका बहाल करें, उस्ताद भी और कौम भी और खुसूसन टीचर्स भी और खुसूसन गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इस हवाले से तवज्जो दे कि नौजवानों के कुछ बका के लिए भी कुछ अपना काम करे, अपना किरदार अदा करे। और नौजवानों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि उनका अच्छा बुरा क्या चीज़ है और उसके वाले से उन्होंने कैसे अपने पाँव पे खड़े होना है। डिसाइड नहीं होना, मजीद प्लानिंग के साथ आप साबित करो कि आप वाकई आपसे कुछ गलती हो गई थी या किसी की वजह से आपके पेपरों में नंबर कम आए तो आप ग्रिड दोबारा लाके एतमाद के साथ तैयारी करके आप अपने वालिदैन को, अपने टीचर्स को और अपने इदारे को और अपने खानदान को फिर से तोहफा दें अच्छे नंबर लेकर, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से कामयाब हों। डिसहार्ट नहीं होना और अपने आप को लूज ना करें, आपको अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार भी ना करें, आपको अपने आप को एहसास बर्तरी का शिकार भी ना करें। एहसास बर्तरी आपको तकब्बर की तरफ लेके जाती है और एहसास कमतरी आपको मायूसी की तरफ लेके जाती है। दरमियाना रास्ता अपनाएं और खुदा की जात ने आपको सलाहियत दी है और एक मौका आप खुद भी ले लें और अपनी गैर जरूरी और बेतुके दोस्त और बेतुके यार और मोबाइल की दुनिया से और गलत महफिलों से आप साइड पे होके कम से कम आप अनमोल सा एक इब्तदा का अच्छा सा एक कैरियर दे दें और उसके बाद यकीनन एक ऐसा टाइम आएगा कि आप इज्जत वाली जगह पे मुल्क को कौम की खिदमत भी करोगे और अपने खानदान का और अपने इदारे का नाम भी रोशन करोगे और आपको भी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। नहीं तो आप शर्मिंदा रहोगे और किसी को बताने के काबिल भी नहीं रहोगे। आने वाले वक्तों में हुनर भी कम से कम इंटर लेवल के लोगों के लिए इब्तदा होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। आप अपनी लाइफ को किसी की भीड़ मत चढ़ाएं कि सारी जिंदगी आपको पछतावा होना पड़े और उसके बाद आपके पास कुछ भी ना रहे और आप अपनी नजरें झुका के चलें। खुदा अपनी नजरें ऊंची करके चले और अपने किरदार और गुफ्तार और अपनी काबिलियत से दोबारा से आप बेहतरीन रिजल्ट दें और जो पास हो गए उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और मजीद वो 10th क्लास में अच्छी तवज्जो से मेहनत करें और जो फेल हो गए वो हिम्मत करके अपनी कमांडमेंट की भी तैयारी करें और आप अपने 10th क्लास की भी तैयारी करें, उसको बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दें और उस्तादों के म्यार पे भी पूरे उतरें और उस्ताद भी अपनी जिम्मेदारी का किरदार अदा करें और वालिदैन भी सुस्ती ना करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।